بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر آپ کو مختلف امپورٹنٹس ڈیٹس کے بارے میں اور ایونٹس کے بارے میں دینے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو یہ تمام ڈیٹس اور یہ تمام ایونٹس فائدہ دیں گے۔ ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اور آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا، انیشل ٹیسٹ اور جو انٹرویو ہوگا آپ کا ISSB کا، اس میں آپ کو یہ لیکچر بہت کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹس جو CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ تمام پریویس ویڈیوز میری دیکھیں اور نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام لیکچرز آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ 1905 سے لے کے 1947 تک جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور سن بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس سن میں کون سا ایونٹ ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں 1905 سے 1947 کے دوران امپورٹنٹ ایونٹس کون کون سے ہوئے ہیں، ان پہ ایک نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلے 1905 بنگال یعنی سپریشن آف بنگال 1905 میں ہوئی، ٹھیک ہے، تقسیم بنگال جسے کہتے ہیں اردو میں۔ 1906 مسلم لیگ واز فارمڈ۔ نمبر 3 1908 مسٹر خان لیاقت علی خان جوائنڈ مسلم لیگ۔ 1913 قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے مسلم لیگ جوائن کی 1913 میں۔ اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، ان اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے جنہوں نے یہ ٹیسٹ دیا انیشل ٹیسٹ، کہ یہ ڈیٹس کتنی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ ابھی چلتے ہیں 1913 کے بعد 1914 1914 ورلڈ وار 1 اسٹارٹڈ، ٹھیک ہے، 1914 میں پہلی عالمی جنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 1916 میں کیا اہم واقعہ ہوا؟ لکھنؤ پیکٹ۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 میں۔ اس کے بعد 1918 ورلڈ وار فرسٹ اینڈڈ، یعنی کہ یہ عالمی جنگ جو ہے یہ 1914 میں شروع ہوئی ہے، 1918 میں یہ ختم ہوتی ہے۔ جی نیکسٹ آتا ہے 1919 میں کیا ہوا ہے؟ 1919 میں خلافت موومنٹ، ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے 1919 علامہ اقبال جوائنڈ مسلم لیگ۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 1922 انسیڈنٹ چورا چوری، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے یہ والا کویشچن۔ پھر 1927 دہلی پروپوزلز۔ 1928 سائمن کمیشن۔ 1928 ہی میں نہرو رپورٹ، یہ بھی بڑا اہم ہے، نہرو رپورٹ کا ڈیٹ جو ہے یہ بھی پتہ ہونی چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس 1929 جناح 14 پوائنٹس، قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں۔ 1930 فرسٹ لندن کانفرنس، فرسٹ لندن گول میز کانفرنس جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی، دوسری ہوئی 31 میں، اور تیسری جو گول میز کانفرنس ہے، لندن کانفرنس جسے کہتے ہیں، گول میز کانفرنس کہتے ہیں، وہ 1932 میں ہوتی ہے۔ 3 ٹوٹل گول میز کانفرنس ہوئی ہیں۔ پھر 1933 نو اور نیور موومنٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ 1934 قائد اعظم بیکیم پرماننٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ۔ 1935 گورنمنٹ انڈیا ایکٹ۔ جس کو نیکسٹ آتا ہے 1938 پیر پور رپورٹ۔ 1939 ڈے آف ڈیلیورنس۔ 1940 لاہور ریزولوشن۔ 1942 کرپس مشن۔ پھر اسی میں سن میں کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ ابھی ان کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے آپ کو ساری،
تو کوئی اسٹوڈنٹ واٹس ایپ پہ میرے سے پوچھ رہتے ہیں، تو واٹس ایپ پہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو میں ساری ڈیٹیل بتاؤں، تو جب تک آپ ادھر آئیں گے نہیں اکیڈمی میں تو کیسے آپ کو ڈیٹیل بتائی جائے گی. تو ادھر اکیڈمی میں تشریف لائیں. ہر ٹاپک پہ الگ الگ پریزنٹیشنز ہیں، اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ میں جو ہے سلائڈس کی شکل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر شو کر کے ایکسپلین کی جائے گی، تاکہ آپ صحیح طریقے سے یاد رکھیں ان کو اور کامیابی حاصل کریں. صرف یہ نہیں کہ آپ جس سے ڈیٹ پتہ ہو. انٹرویو میں تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہے لاہور ریزولوشن کی ہسٹری بتائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیٹ سن یاد ہوگا تو پھر تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہوگی. تو بیٹا میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ محنت کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں. محنت کریں گے تو سرخرو ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سن بھی یاد رکھیں اور ان کی ڈیٹیل بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ڈیٹیل کے لیے آپ کو پھر کسی اچھے ٹیچر سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا. نیکسٹ سن ہے جی اسٹوڈنٹ، یہ ڈیٹس آپ مزید دیکھ رہے ہیں. 1945 شملہ کانفرنس، 1945 ہی میں سینٹرل الیکشن ہوتے ہیں، 1946 میں پروونشل الیکشن ہوتے ہیں، 1946 ہی میں دہلی کنونشن ہوتا ہے. 1946 کیبنٹ مشن، 1947 پاکستان، ٹھیک ہے؟ پاکستان بنتا ہے. پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک نیا اسلامی ملک ابھر کے سامنے آتا ہے الحمدللہ، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آتا ہے جس کا نام ہے پاکستان، جس پہ ہمیں فخر ہے، اور ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے چپے چپے کی، اور بلڈ کے آخری قطرے تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس ملک پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہوا ہے، بہت نظر کرم ہے، اولیاء کرام کی نظر کرم ہے، ولیوں کی نگاہ ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے پاکستان پہ. پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس اسلامی ملک میں بستے ہیں جس کا نام پاکستان ہے. پاک لوگوں کی سرزمین پاکستان. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس بات پہ جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں، جتنا شکر کریں کم ہوگا. پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے. پاکستان میں سارے موسم موجود ہیں، پاکستان میں سارے فروٹ موجود ہیں، پاکستان میں ساری معدنیات موجود ہیں، پاکستان میں سمندر بھی ہیں، پاکستان میں دریا بھی ہیں، پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں، پاکستان کی مٹی بھی زرخیز ہے، پاکستان کے موسم بھی شاندار ہیں، اور پاکستان کے لوگ بھی دلیر اور بہادر ہیں اور محب وطن لوگ ہیں. اور پاکستانیوں جیسے لوگ کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. آپ پاکستان سے باہر جائیں تو احساس ہوگا کہ پاکستانی کتنے اچھے لوگ ہیں اور کتنے دلیر لوگ ہیں، کتنا ان میں جذبہ ہے اپنے وطن پہ مر مٹنے کا، اور کس قدر پاکستان میں بسنے والے مسلمان حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے پہ ہمیں بہت فخر ہے. پاکستانی ایک دلیر قوم ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دشمن انڈیا، بھارت جو ہمارا دشمن ہے، میلی نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پاکستان میں غیرت مند سپوت بستے ہیں، دلیر لوگوں کی سرزمین ہے، اور ہماری آنکھیں نکال کے باہر کر دیں گے. ایسے یہ جابر اور غیرت مند قسم کے لوگ ہیں الحمدللہ. آخر میں اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں، اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ گروپس میں. اور لاسٹ میں حسب معمول میں اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو دیتا ہوتا ہوں، 034459695150 اس مائی واٹس ایپ نمبر. اس میں آپ اپنا نام، شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں، آپ کو میں اپنے گروپ میں بھی جوائن کروا دوں گا. آئیے ابھی لاسٹ میں مل کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے. جن اسٹوڈنٹس نے اکیڈمی جوائن کرنی ہے میری کلاس باقاعدہ جوائن کرنا چاہتے ہیں راولپنڈی میں، تو مجھے کال کر سکتے ہیں. کال آپ نے مجھے 0323916191 پہ کرنی ہے. آج ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس کوئٹہ سے آیا اور کہہ رہا تھا سر ہاسٹل
کے سمیت اتنا مطلب یہ آپ کا جو پیسے لیتے ہیں، ہاسٹل میں کھانا وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، تو بالکل کھانا بھی شامل ہے، لانڈری بھی ہے، سب کچھ اس میں اندر شامل ہے۔ تو پھر بڑا خوش ہوا تھا کہ یہ تو بہت کم رقم ہے، اور خوشی سے اس نے اسٹڈی اسٹارٹ کرنے کا ارادہ کر لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت کر کے وہ آیا کوئٹہ سے، تو ضرور سرخرو ہوگا، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اور باقی جو اسٹوڈنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں 0323916191 پہ کال کر کے مزید معلومات میرے سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بک اور نوٹس چاہیے تو وہ بھی اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دعا سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے، دعا خلوص سے کریں، اول آخر درود شریف پڑھ کے، تو ضرور آپ کی تقدیر بھی چینج ہو جاتی ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہی ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا الہی ملت اسلامیہ کو متحد کر دے، یا الہی تمام دنیا کے مسلمانوں کو سکون قلبی روحانی ہر طرح کا سکون عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما دے۔ تمام جو اسٹوڈنٹس میرے لیکچر ڈیلی بیس پہ توجہ کے ساتھ غور و خوض سے سنتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا الہی ان کی محنت کو ضرور رنگ لا، انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اور انہیں ایسی اعلیٰ اور شاندار کامیابی نصیب فرما دے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یا الہی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔